بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دشمن کی نظروں سے پوشیدہ رہنے کا نہایت زوردار پر اثر نسخہ۔ قرآن کریم کی 3 آیتیں ہیں۔ پہلی آیت پارہ نمبر 14 سورۃ النحل آیت نمبر 108، اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم وسمعہم وابصارہم۔ دوسری آیت پارہ نمبر 15 سورۃ الکہف آیت نمبر 57، انا جعلنا علی قلوبہم اکنۃ ان یفقہوہ وفی آذانہم وقرا۔ تیسری آیت پارہ نمبر 25 سورۃ الجاثیہ آیت نمبر 23، افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ واضلہ اللہ علی علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مشرکین کی آنکھوں سے چھپنا چاہتے تھے، مستور ہونا چاہتے تھے، تو قرآن کریم کی یہ مذکورہ 3 آیتیں پڑھ لیا کرتے تھے۔ اس کی برکت سے کفار دشمن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھ پاتے تھے۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے فرماتے ہیں کہ حضرت کعب والی 3 آیتوں کے ساتھ سورہ یاسین کی آیت بھی شامل کر لی جائے، جس کو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ معظمہ سے ہجرت فرماتے وقت پڑھی تھی، جبکہ مشرکین مکہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان کا محاصرہ کر رکھا تھا، تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ آیت پڑھ کر ان پر مٹی ڈالتے ہوئے سب کے سامنے سے تشریف لے گئے تھے، اور کسی نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا۔ وہ آیت کریمہ یہ ہے، وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ پارہ نمبر 22 سورہ یاسین آیت نمبر 9۔ یہ وقت کبھی بھی کسی کے اوپر بھی آ سکتا ہے، لہذا دشمن کی نظروں سے پوشیدہ رہنے کا یہ مجرب اور نہایت ہی پر اثر نبوی نسخہ ہے۔ ان آیتوں کو یاد کیجئے اور بوقت ضرورت ان کو پڑھیے تاکہ آپ محفوظ رہ سکیں۔ ایک ہی راستے پر گزرنے کے باوجود دیکھ نہ سکنا۔ حضرت کعب فرماتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ واقعہ اور عمل میں نے ملک شام میں ایک شخص سے بیان کیا۔ اس شامی کو کسی ضرورت سے رومیوں کے ملک میں جانا ہوا اور وہاں کافی عرصے تک مقیم رہا۔ کچھ ہی عرصے بعد رومی کفار نے اسے ستانا شروع کر دیا، تو یہ شخص وہاں سے بھاگ نکلا۔ رومیوں نے اس کا تعاقب پیچھا کیا، تو اس بندہ خدا کو حضرت کعب والی روایت یاد آ گئی، اور اس کے مطابق وہ آیت اس نے پڑھنی شروع کر دی، جس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ان دشمنوں کی آنکھوں پر ایسا پردہ ڈال دیا کہ جس راستے پر وہ شخص چل رہا تھا، اسی راستے سے اس کے دشمن بھی گزر رہے تھے مگر دیکھ نہ سکے۔ اسی طرح بدن سے بدن لگتا رہا پھر بھی پکڑ نہ سکے۔ امام سالبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو روایت نقل کی گئی، میں نے وہ روایت رے شہر، مشہور شہر ہے، کہ رہنے والے ایک شخص کو بتلائی۔ اتفاق سے ویلم عراق کے کفار نے ان کو گرفتار کر لیا۔ کچھ عرصے وہ ان کی قید میں رہا۔ ایک دن موقع پا کر بھاگ نکلا۔ ان لوگوں نے پکڑنے کے لیے اس کا تعاقب کیا، مگر اس نے بھی بھاگتے ہوئے حضرت کعب کی بتائی ہوئی مذکورہ آیتوں کا ورد شروع کر دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ دشمنوں کی آنکھوں پر ایسا پردہ پڑ گیا کہ چل رہے تھے ساتھ ساتھ اور وہ دیکھ نہ سکے، حالانکہ وہ اپنے دشمنوں کے ہمراہ ایسے ملے ہوئے چل رہے تھے، کبھی کبھی ایک دوسرے کے کپڑے بھی آپس میں لگ جایا کرتے تھے۔ تیسرا واقعہ، امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مجھے اپنے ملک اندلس اسپین میں قرطبہ کے قریب
قلعہ منصور میں واقعہ پیش آیا کہ دشمنوں کے سامنے بھاگتا ہوا آگے نکل گیا اور ایک جگہ جا کر بیٹھ گیا۔ دشمنوں نے میرے پیچھے 2 گھوڑ سوار دوڑائے، جبکہ میں بالکل کھلے میدان میں اکیلے ہی تھا۔ میں سورہ یاسین کی آیتیں شروع سے لے کر فہم لا یبصرون تک پڑھتا رہا۔ یہ دونوں سوار میرے برابر سے گزرے اور یہ کہتے ہوئے آگے بڑھ گئے کہ یہ بھاگنے والا کوئی انسان نہیں ہے بلکہ شیطان یا جنات میں سے معلوم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں کی برکت سے ان کو مجھ سے اندھا کر دیا۔ تفسیر قرطبی جلد 10 صفحہ 221۔